آج آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں بڑے عرصے کے بعد ویڈیو بلاگ کے ذریعے. آج ہمارا پروگرام نہیں ہے لیکن واقعہ بڑا اہم ہوا ہے کراچی میں. خواجہ اظہار اللہ کی گرفتاری، پھر ان کی رہائی جو راؤ انوار صاحب نے کی، اور ایس پی صاحب ہیں، پھر بعد میں وہ معطل بھی ہوئے. یہ واقعہ ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کس قسم کی سیاست کی جا رہی ہے. اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہیں. راؤ انوار خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب کے آدمی ہیں. یہ جو کچھ ہوا، اس کا یہ اسکرپٹڈ واقعہ، اس کی جو ساری تیاری ہے، اس کی یہ جو منصوبہ ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ اب خواجہ اظہار کی گرفتاری اور رہائی کے بعد یہ ایک پریسیڈنس سیٹ کر دیا گیا، ایک مثال بنا دی گئی ہے کہ کسی بھی اور صوبے میں اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا تو وہ بھی آئین کے اور جمہوریت کے خلاف سمجھا جائے گا. اور اس کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ تھا کہ پنجاب کے اندر جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں ان کی اگر گرفتاری رینجرز کریں یا پاک فوج کرے، جو آج کل بہت کامبنگ آپریشن کر رہی ہے، تو فوری طور پر اس کو ایک آئینی مسئلہ بنا کے ان کو اس رہائی سے نجات دلوائی جا سکے. اور یہ منصوبہ سازی جو ہوئی، یہ جو سازش ہے، یہ جو کام کیا گیا، یہ فائنل اس کو شیپ دی گئی. مراد علی شاہ صاحب جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں، جب وہ آئے پنجاب میں، شہباز شریف صاحب سے ملے، وہاں پر یہ طے کیا گیا کہ اب کس طریقے سے یہ پریسیڈنس کی جائے تاکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو بچایا جا سکے. پھر اس کے بعد یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا. اب دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب بہت کم بولتے ہیں، اور آج جیسے ہی یہ واقعہ ہوا فوری طور پر انہوں نے ٹیلی فون کال بھی کی اور یہ کہا کہ جو پارلیمنٹ کا تقدس اور اراکین پارلیمنٹ کا تقدس ہر صورت میں برقرار رکھا جائے، اور ایک ایسے آدمی کو جو ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے اس کی گرفتاری کو یہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ ایک پارلیمنٹ پر، جمہوریت پر حملہ ہو سکتا ہے. سب ملے ہوئے ہیں، نون لیگ ملی ہوئی ہے. اور اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ آج جو ایم کیو ایم پاکستان جو کہتی تو یہ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن در حقیقت وہ الطاف حسین صاحب کا یہ گروپ ہے. ان کے ایک لیڈر کو ٹیلی ویژن اسکرین پر ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، مظلوم بنا کر پیش کیا گیا. 4 دن ایم کیو ایم رولا ڈالتی رہے گی آگے، اور وہ جو ان کے ووٹرز ہیں ان کو پھر یہ پتہ لگے گا کہ مہاجر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بھائی ہمیں بچا سکتا ہے. تو یہ ایک تیر سے 3-4 شکار کیے گئے. پنجاب کے اندر اگر مستقبل میں گرفتاریاں ہونی ہیں تو اس کو روکنے کی کوشش کی گئی کہ وہ جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، جو وزراء ہیں، ان کو نہ روکا جا سکے. ایم کیو ایم کے الطاف حسین کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بتایا جائے کس کا ایجنڈا تھا. آرمی چیف اور وزیر اعظم کا نام لیا جا رہا ہے. وزیر اعظم کا نام تو صرف ساتھ میں ویسے ہی لیا جا رہا ہے تاکہ وہ ساری سازش کو چھپایا جا سکے. در حقیقت یہ پاکستانی فوج کے سربراہ راحیل شریف صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ سب کیا ہوا. یہ ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں، جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کو سوچنا پڑے گا. ہمارے جو ہائیسٹ فورم ہے ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو مافیا ہے کس طریقے سے روزانہ قوم کو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتی ہے اور قوم کو بیوقوف بناتی ہے. اس مافیا سے نجات کس طرح حاصل کرنی ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ پاکستان مزید اس دلدل میں گھستا رہے گا. میں یہ گزارشات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ بڑا اہم واقعہ تھا. ہمارا آج پروگرام نہیں ہے تو اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ عوام تک جو صحیح حقائق ہیں اس کو ہم پہنچائیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی پہنچاتے رہیں گے.